حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ ان کو اتنا لگا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئیں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کہیں کہ کلی کریں، چنانچہ ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں کا جھگڑا ہوا۔ ان میں ایک حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، جنہوں نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا تھا۔ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق دانت کے بدلے میں دانت ہی توڑا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہمشیرہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور کیا آپ چاہتے ہیں کہ میری بہن کا دانت توڑ دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ آخر یہ قسم کیسی تھی؟ کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرعی حکم پہ اعتراض کیا تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہ تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے قسم اس لیے کھائی تھی کیونکہ ان کو خدا کی ذات سے امید تھی کہ خدا پاک ان کی قسم کو رائے گا نہیں جانے دے گا، بلکہ ضرور کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ چنانچہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کے گھر والوں کے پاس جاؤ، اگر وہ تاوان پر راضی ہو گئے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لوگ اس زخمی خاتون کے گھر والوں کے پاس گئے۔ ان لوگوں نے تاوان پہ رضامندی ظاہر کر دی، اگرچہ وہ پہلے ہرگز نہیں مان رہے تھے بلکہ وہ بدلہ لینے پہ تلے تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حالات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دبلے پتلے جسم اور پھٹے پرانے کپڑوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں، اگر وہ خدا تعالیٰ کی ذات کی قسم کھا بیٹھے تو حق تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے کے عوض صرف بھوک پیاس نصیب ہوتی ہے، اور قیام کرنے والے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو قیام کے عوض صرف بیداری ملتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جھوٹی بات، اس پر عمل اور جہالت کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ مولا رسول سیدنا عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا اور ایک آدمی نے ان کے بارے میں یہ بتلایا، اے اللہ کے رسول، یہاں دو عورتیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے مرنے کے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے منہ موڑ لیا یا خاموش ہو رہے، اس نے اپنی بات دہرائی اور میرا خیال ہے کہ وہ دوپہر کے شدت کی گرمی کا وقت تھا۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی، اللہ کی قسم وہ دونوں مر چکی ہیں یا مرنے کے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلاؤ۔ وہ دونوں آ گئیں اور ایک پیالہ بھی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے فرمایا، اس میں قے کرو۔ اس نے خون، پیپ اور گوشت ملی قے کی، آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت سے فرمایا، تم بھی قے کرو۔ اس نے بھی پیپ، خون اور تازہ گوشت کے لوتھڑوں وغیرہ کی قے کی۔ اب کی بار پیالہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے انہوں نے اسے تو چھوڑ کر روزہ رکھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ان پر حرام کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے روزے کو ضائع کر دیا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ یہ دونوں بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں، یعنی غیبت کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک دوسرے کی غیبت کرنا باعث ہلاکت ہے۔ غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ غیبت یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسے بات کہی جائے جو اس سے ناگوار گزرے، اگر وہ بات سچی ہے تو غیبت ہے، ورنہ بہتان ایسی ہر ایک بات جس سے کوئی برائی واضح ہوتی ہو، چاہے اس کا تعلق اس کے لباس، جسم، اس کے فعل یا قول کے متعلق ہو، جیسے جسم کے بارے میں کہا جائے وہ طویل القامت یا سیاہ فام یا زرد فام یا گربا چشم ہے یا احوال یعنی بھینگا ہے، یا کسی کے باپ کے بارے میں کہا جائے ناجائز بچہ یا جولاہے کی اولاد ہے، یا اخلاق کے بارے میں کہا جائے کہ وہ بری عادت والا ہے یا مغرور، بد زبان، کمزور دل ہے، یا افعال کے بارے میں ہو کہ وہ چور ہے، خائن ہے، بے نمازی ہے، نماز میں ارکان کو سکون سے ادا نہیں کرتا، قرآن پاک غلط پڑھتا ہے، یا کہے کہ اپنے کپڑوں کو پیشاب سے پاک نہیں رکھتا، یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یا حرام مال کھاتا ہے، زبان چلاتا ہے، بہت کھاتا ہے، بہت سوتا ہے، لباس کے بارے میں کہا جائے کہ کھلی آستین والا کپڑا پہنتا ہے، دراز دامن یا میلا کچیلا لباس پہنتا ہے، یہ سب کی سب غیبت میں شامل ہیں۔ ایک روایت میں ہے 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور انہیں پیاس اتنی شدت سے لاحق ہوئی کہ ان کی جان پر بن آئی، تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی اور روزہ توڑنے کی گزارش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور فرمایا اس میں تم قے کرو۔ چنانچہ ان دونوں نے قے کی تو دیکھتے ہیں کہ ان کے حلق سے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے نکلے۔ دیکھنے والوں کو بڑا تعجب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں عورتوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء سے روزہ رکھا تھا مگر حرام کردہ چیزوں سے توڑ دیا، یعنی غیبت اور چغلی میں مشغول ہونے کے باعث ان کا روزہ ضائع اور باطل ہو گیا، اور جو کچھ ان کے حلق سے برآمد ہوا حقیقتاً لوگوں کا گوشت ہے جسے ان عورتوں نے کھایا، یعنی غیبت کی۔ مسلمانوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غیبت صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ ہاتھ، آنکھ اور اشاروں سے بھی غیبت ممکن ہے، اور یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حسان بن وخارق کہتے ہیں کہ ایک عورت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی۔ جب وہ عورت جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ عورت پست قد ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غیبت کی ہے۔ لنگڑے کی طرح چلنا، ٹیڑھی آنکھیں بنانا کہ اس سے کسی کا حال واضح ہو جائے، یہ سب غیبت ہے۔ اگر نام لے کر نہ کہے اور کہے ایک آدمی نے ایسا کیا تو یہ غیبت نہیں ہے، مگر جب حاضرین کو پتہ چل جائے کہ اس سے مراد کون سا آدمی ہے تو پھر اس طرح بیان کرنا بھی حرام ہوگا، کیونکہ قائل کا مقصد سمجھانا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ مدرسوں اور سکولوں کے ہاسٹلوں میں لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کی نقلیں کر کے خوب ہنسی مذاق کی محفلیں گرم کرتے ہیں۔ ایسے ناقل لڑکوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غیبت ہے جو حرام ہے، خاص کر مدرسے کے لڑکوں کو، چونکہ مدرسہ دارالعلوم ہوتا ہے۔ جب علم والے ہی بے عملی کریں گے تو بے عملوں کا کیا حال ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے، مثلا جب ان کے سامنے کسی کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے محفوظ رکھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ آدمی ایسا کرتا ہے، یا جیسے کہتے ہیں کہ فلاں تو بہت نیک تھا لیکن وہ بھی اہل دنیا میں پھنس گیا اور وہ بھی ہماری طرح لوگوں میں مبتلا ہو گیا، اسی قسم کی اور باتیں کہتے ہیں، اور کبھی اپنی برائی ایسے کرتے ہیں جس سے دوسروں کی برائیاں واضح ہو جائیں، اور جب کبھی ان کے روبرو کسی کی غیبت کی جاتی ہے تو اس بات پر اظہار تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنی انوکھی بات ہے، تاکہ غیبت کرنے والا ہوشیار ہو اور دوسرے بھی جانیں اور جو غافل تھے وہ بھی اس بات کو سن لیں۔ کہتی ہیں بھائی ہمیں اس کے بارے میں سن کر بہت رنج پہنچا ہے، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ غرض یہ ہے کہ دوسرے لوگ آگاہ ہو جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جب کسی کا ذکر درمیان میں آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ فلاں آدمی نے گناہ کیا ہے۔ یہ سب باتیں غیبت میں شامل ہیں، اور جب ایسی فضول باتوں سے مطلب نکل آتا ہے
تو اس میں حماقت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ جو خود کو نیک اور دوسرے سے بیزار کیا جا رہا ہے، اس میں دو گناہ ہوئے، اور بے عقل اسے جان بیٹھے کہ ہم نے غیبت نہیں کی۔ جیسے کسی کا عیب دوسرے سے کہنا صحیح نہیں ہے، ایسے ہی اپنے دل سے کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ دل سے غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں برا خیال کرو، بغیر اس کے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی برا کام دیکھا ہو یا کانوں سے سنا ہو، یا اس فعل بد پر آپ کو یقین کامل ہو۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مال، ان کا خون اور ان سے بدگمانی، ان تینوں باتوں کو حرام کیا ہے۔ ان تینوں باتوں میں بھی کسی کے دل میں آئے اور اس پر یقین نہ ہو، اور نہ دو عادل شاہدوں نے اس پر گواہی دی ہو، تو سمجھ لو یہ بات دل میں شیطان نے ڈالی ہے۔ غیبت کرنا تو گناہ کبیرہ ہے ہی، غیبت سننا بھی گناہ کبیر ہے۔ کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنے مسلمان بھائیوں کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ اگر روک نہیں سکتے تو ممکن ہو تو وہاں سے اٹھ جائیے، اٹھ سکتے ہیں نہ ہی بات بدل سکتے ہیں تو کم از کم دل میں برا جانیے یا اس بات کی طرف بے توجہی برتیے، مثلاً بیزاری کے ساتھ ادھر ادھر دیکھیے، بار بار گھڑی دیکھیے وغیرہ۔ غیبت کی حرص کرنے والے دل کی بیماری میں مبتلا ہیں، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کا علاج دو طرح سے ہے۔ علم علاج وہ یہ ہے کہ غیبت کی مذمت میں جو احادیث آئی ہیں ان پر غور و خوض کریں اور اچھی طرح سمجھے کہ غیبت کی وجہ سے اس کی نیکیاں کسی کے نام اعمال میں چلی جائیں گی اور وہ خود خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان کی نیکیوں کو غیبت ایسے نابود کر دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ عملی علاج وہ یہ ہے کہ اپنی غیبت سے خوف کرے۔ اگر خود میں کچھ نقص پاتا ہے تو سمجھے کہ وہ آدمی اپنے عیب میں اس کی طرح ہی معذور ہے، اور اگر اپنی ذات میں کوئی کمی اور نقص نہیں پاتا تو اچھی طرح سمجھ لے کہ اپنے عیب سے غافل رہنا بھی ایک عظیم عیب ہے۔ غیبت کرنا حرام ہے، جیسے جھوٹ کہنا، لیکن ضرورت اور حاجت کے پیش نظر یہ عذروں کی وجہ سے مباح ہے۔ پہلا یہ کہ بادشاہ یا قاضی کے سامنے فریاد کرنا، اس وقت غیبت صحیح ہے کہ یا کسی ایسے آدمی کے روبرو کہنا جس سے مدد کا طالب ہو، لیکن ایسے آدمی کے سامنے جس سے اعانت کی امید نہ ہو، مثلاً ظالم سے ظلم کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسرا عذر یہ ہے کہ کسی جگہ لڑائی یا فتنہ دیکھ کر کسی ایسے آدمی سے کہنا جو احتساب کی طاقت اور فساد پھیلانے والے کو باز رکھ سکتا ہو۔ تیسرا عذر یہ ہے کہ کسی کے شر سے بچنا چاہتا ہو، جیسے کوئی بدعتی ہو یا چور، اور اس پر کوئی آدمی بھروسہ کرنا چاہتا ہے، تو اس حالت میں عیب ظاہر کر دینا صحیح اور روا ہے، اور اسے چھپانا مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرنے کے برابر ہے۔ چوتھا عذر یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسے نام سے معروف ہو جس میں غیبت کے معنی موجود ہوں، جیسے آمش اور آرج یعنی لولا اور لنگڑا، یا اس قسم کے دوسرے نام، تو جبکہ وہ شخص اس طرح کے کسی عیب زدہ نام سے جانا جاتا ہو اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، برا نہیں مانتا، تو ایسی صورت میں مباح ہے۔ پانچواں عذر یہ ہے کہ وہ اس آدمی کے متعلق ہے جو اپنا فسق ظاہر کرے، جیسے ہیجڑا، شراب نوش۔ ایسے لوگ جو فسق کو معیوب نہیں جانتے، ان کا ذکر کرنا روا ہے۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ توبہ کرے اور نادم و شرمندہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چوری، غیبت اور زنا جیسے بدترین گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔